تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ کیا بات ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ یہ ترانہ جب چلتا ہے، ابھی مولانا کمیل مہدوی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اس ترانے کی اپنی وائب ہے، لگتا ہے واقعی ماہ رمضان آ گیا ہے، مطلب ظاہر آئی گیا، اور وہ ایک بالکل ایک جیسے نہیں لازم و ملزوم ہو الحمدللہ۔ تو خواتین شان رمضان 2025 کا یہ پہلا نشریہ ہے، علماء کرام کے ساتھ یہ ہماری پہلی باقاعدہ نشست روزانہ ہوگی انشاءاللہ۔ ٹیلی فون نمبر اگر کنٹرول روم کے ساتھ ہی چلا سکیں چلا دیجیے گا کہ کس نمبر پر آپ نے اپنی ویڈیو کی صورت میں، آواز کی صورت میں آپ سوالات بھیجیں گے تو ہم اس پہ علماء کرام سے جوابات لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مختصر نشست سے، چونکہ آج ذرا اگین جس طرح میں نے کہا پہلی آج سحر ہے تو تھوڑا سا ٹائمنگز کا بھی ہے چکر، اور لیکن تو ہم جب دسترخوان میں بیٹھیں گے وہ بھی مختصر نشستی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہم ذرا سحر کی فضیلت اور رمضان آج اور کل ذرا اس پہ بات کریں گے ہم۔ ابھی میں یوں کرتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں شاید 2-3 ہی شامل کر پائیں، ہم وہ شامل کر لیتے ہیں، فقہی نوعیت کی، وہ بھی رمضان سے متعلق ہی ہیں، اور پھر دسترخوان پہ انشاءاللہ رمضان کی فضیلت جو ابتدائی گفتگو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام صاحب کی سب کی ملاقات ہو چکی ہے، مفتی سہیل صاحب سے، نیازی صاحب سے، عامر صاحب سے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہم ذرا کوارڈینیشن ذرا ہمارا ایشو ہو گیا تھا، ورنہ ابتدائی نشست جو ہوئی تھی صبح 2 بجے اس میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب تشریف لے آئے جناب مولانا کمیل مہدوی صاححب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسٹریلیا سے آ گئے ہیں، تشریف لے آئے؟ آسٹریلیا سے پشاور، حیدرآباد اور کراچی۔ اچھا، اور آپ کو سیٹ ہمارا کیا ٹھیک لگا؟ مطلب سیٹ بالکل سیٹ ہے الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ سو انشاءاللہ رمضان سے متعلق گفتگو وہاں ہوگی۔ ابھی ایک سوال چلا دیجیے ذرا، آپ لوگوں نے کوئی سوالات بھیجیں، ہم دیکھتے ہیں جتنی تھوڑی دیر میں سوالات سن سکتے ہیں وہ سنائیں۔ پہلا سوال سنائیں ذرا۔ میرا نام یاسر عباس ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ روزہ رکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں، تو اس سے ہمارے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ لڑائی جھگڑے سے روزے پہ اثر پڑے گا مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 183 ہے نا، لعلکم تتقون، اس کا آخری جزو ہے کہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی کے حصول کا تقاضا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو، اپنے جذبات قابو میں رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر رمضان میں بھی روزے کے دوران بھی اگر آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں تو پھر روزے کا فائدہ کیا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ رہتا اپنی جگہ، لیکن روزے کی روحانیت میں فرق آ جاتا ہے۔ صحیح۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اپنے خرافات منہ سے بکیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے روزہ رکھا، جھوٹ سے، غیبتوں سے، ان خرافات سے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو اسے علاوہ بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اوکے، اس میں رائے یہی ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ شکم سے زیادہ افضل ہے زبان کا روزہ، اور زبان سے زیادہ افضل ہے دل کا روزہ۔ تو شکم کا روزہ رکھ لینا پھر آسان ہے، لیکن زبان کا روزہ رکھنا اس سے سخت ہے، اور دل کا روزہ رکھنا یعنی پورے وجود پر آپ کا حکم، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے وہ آپ کے وجود پر حاوی ہو، یہ مشکل کام ہے۔ عابد بہت سے بن جاتے ہیں، عبد کم کم ہوتے ہیں۔ عابد ہونا 6000 سال تک شیطان بھی عبادت کرتا رہا تھا، عابد شاید بن گیا تھا لیکن عبد نہیں بنا۔ عبد یعنی جو تسلیم ہو جائے اللہ کے سامنے، جس کی اپنی مرضی ختم ہو جائے۔ تو اس رمضان میں خالی عابد نہ بنے، عبد بنے۔ واہ، کیا بات، کیا مفتی عامر صاحب اس سوال کا جواب دیجیے گا، سنائیے گا سوال، سنائیں۔ میرا نام طالب احمد ہے، میرا تعلق کراچی پاکستان سے ہے۔ میرا ایک سوال ہے روزوں کے حوالے سے، یہ کہ ہم روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ خون دے سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ کچھ سوالات میں تکرار بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو پیش آنے والے مسائل لازمی تقاضا ہر مہینے کوئی نہ کوئی، ہر سال یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مفتی صاحب اس میں یعنی اگر اختیار بھی ہو، ایک تو نا کہ ایمرجنسی، اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ ایمرجنسی ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اختیار ہے کہ میں روزے کے بعد بھی دوں گا تو مسئلہ نہیں ہوگا، پھر بھی اس صورت میں بھی روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل، بلڈ ڈونیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس کا پرپس کچھ نہیں ہوتا، یہی کہ انسانیت کی خدمت، کسی کی جان بچانا، کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ حادثات تو بتا کے نہیں ہوتے اور اتنی کثرت سے ہوتے ہیں، لہٰذا بلڈ بینک ہونے چاہیے اور خون جو ہے وہ باقاعدہ ڈونیٹ کرنا چاہیے، تاکہ حادثات کی صورت میں، واقعات کی صورت میں تدارک ہو سکے، کوئی مطلب کام ہو سکے۔
تو بلڈ ڈونیٹ کرنا سمجھ لو کہ اس طرح کی ڈونیشن کی جو سوچ ہے روزہ یہی تو سکھاتا ہے. واہ واہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے کر رہے ہیں، آنے والے دنوں سے بات کریں گے، اس لیے کہ رمضان میں ہم سے ذاتی طور پہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ نہیں ہوتے، ان کو پورا خون لگتا ہے، ان کے سینٹرز کے لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے اور کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے آپ علماء سے پوچھ کے لوگوں کو بتائیں، ہمارے بلڈ ڈونیشن میں رمضان میں ایک دم کمی آ جاتی ہے، چونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ روزے میں خون نہیں دے سکتے، بچے پرابلم میں آ جاتے ہیں، کرائسس ہو جاتا ہے رمضان میں ہمارے لیے. یہ باقاعدہ مجھ سے ذاتی طور پہ رابطہ کر کے کہا ہے. فقہ جعفریہ میں بھی الاؤڈ ہے روزے کی حالت، یہی مسئلہ ہے. یہی مسئلہ ہے، سوائے اس کے کہ اگر ایمرجنسی ہے تب تو خیر شاید وہ فرضی ہو جائے گا، واجب بھی ہو جائے گا کسی کی جان بچانا اگر کوئی بچا سکتا ہے، لیکن اگر ایمرجنسی نہ ہو تب بھی جائز ہے. اور اگر اس خون دینے سے بہت زیادہ کمزوری واقع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ روزے میں بڑی تکلیف میں آ جائے گا اور اس کے بعد آپشن ہے کہ بعد میں دے سکتا ہے، تو پھر اس کو اختیار کر لے، مکروہ ہے، پھر بھی حرام تو پھر بھی نہیں ہے، یعنی جائز ہے. یعنی اوکے ہے، بالکل اوکے، 100% اوکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نادر صاحب یہ سوال سنائیے گا. جی محمد عبیر قادری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اب ہم لوگ سحری وغیرہ کریں گے تو ہم لوگ سحری کے دوران ہم لوگ سحری کر لی ہے، پانی پی لیا، اس کے بعد ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اور پھر ہم لوگ کا دل کرتا ہے کہ یار اور پانی پی لیتے ہیں، جبکہ ہماری نیت ہے کہ اب کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں. تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ مفتی سہیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ معصومانہ سوال ہے. ٹائم باقی ہے، ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا ہے روزہ رکھنے کا، لیکن نیت کر لی ہے تو اس کے بعد کھا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کچھ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں نیت کر لینے کے بعد بھی. بس ایک ہی شرط ہے، وقت کا خیال رکھنا ہے، وقت کے اندر وقت ختم ہو گیا اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ کھانے یا پینے میں مشغول ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے روزہ آپ کا ہوگا ہی نہیں. اور یہ بعض اوقات جو ہے وہ میں سوال بڑے عجیب قسم کے بھی آ جاتی ہیں. ایک دفعہ جو ہے ٹرانسمیشن میں ہی سوال جو ہے وہ ایک آیا تو انہوں نے کہا کہ میری جب آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی، صحیح ہے، اور اس کی اذان ختم ہو گئی، لیکن میں نے کہا روزہ سحری کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے، تو میں نے کہا میں کر لیتا ہوں. تو 5 منٹ اوپر گزر گئے، پھر 10 تک پہنچ گیا دورانیہ، لیکن میں نے کر لیا. تو اب وہ روزے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بھائی یہ روزہ تو آپ کا کھلا ہی رہ گیا، روزہ بند ہوا ہی نہیں، آپ نے روزہ بند کرنے کے لیے. بیچارے کا سحری کے ساتھ بھی روزہ نہیں ہوا، سحری کے ساتھ بھی نہیں ہوا، جو سوچ رہا تھا کہ سحری کے بغیر نہیں ہوتا. سحری جو ہے وہ روزہ کرنے کے بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، عظیم سنت ہے، لیکن سحری کرنا شرط نہیں ہے. بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، ایک بات. دوسری بات، نیت جو آپ کرتے ہیں تو نیت کے بعد بھی آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں وقت کے اندر. وقت ختم ہو جائے پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں، اس کے اندر پہلے الاؤ ہے. اور سحری ویسے خود بھی ایک نیت ہے، کوئی اگر نیت نہ بھی کرے. ہاں یہ بتا دیں، لوگ کہتے ہیں منہ سے کیا دعا پڑھنا، منہ سے بولنا میں روزہ یہ کہنا ضروری ہے؟ منہ سے یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے. نیت ویسے بھی دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اسی لیے کر رہا ہوں کہ روزہ رکھنا ہے. اور سحری کرنا خود ایک نیت ہے، وہ خود نیت کا اظہار ہے. ایک معصومانہ سوال یہ بھی آتا ہے جب وہ آگے بڑھتے ہیں نا روزہ، کہتے ہیں میں سمجھا کہ 18واں روزہ ہے تو میں نے نیت کی دل میں کہ 18واں روزہ رکھ رہا ہوں، وہ معلوم ہے 19واں تھا، تو ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ نے رمضان کے فرض روزے کی نیت کی ہے، وہ آپ کا جو روزہ ہے وہ فرض روزہ ادا. یہ 19-20 کے فرق سے کوئی 29-30 کا بھی تو ہوتا ہی ہے نا فرق، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک آخری بات بتا دیں افطار کے حوالے سے، ابھی ٹائم نہیں ہے تو سوال نہیں چلا تھا کہ وقت ہو گیا افطار کا، مطلب 6:25 ہے، لیکن وہ افطار کر لیجیے 6:35 پہ، تو اس سے کیا مطلب، اور اختیار ہے یعنی چاہتا تو 25 پہ ہی کر لیتا، مجبوری بھی نہیں، تو اس سے یہ کرنا مکروہ ہوگا کیا؟ قرآن کریم کے مطابق افطار کا جو وقت ہے غروب آفتاب ہے، ٹھیک ہے نا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری امت اس وقت تک اپنی فطرت پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب جیسے ہی ہو جائے افطار کر لے، بغیر کسی وجہ کے تاخیر نہ کرے. تاخیر کر بھی لی کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی رائے مختلف ہے؟ یہ تاخیر کی جا سکتی ہے، بلکہ فقہ جعفریہ کے مطابق تو اگر اس میں اتنی قوت استطاعت ہے کہ نماز مغرب کو ادا کر سکے توجہ کے ساتھ تو نماز مغرب کو انجام دے دے. اگر نماز کے دوران ذہن میں پکوڑے نہ آ رہے ہوں کہ یار ابھی کیا یار ٹائم، اگر سموسے پکوڑے وغیرہ نہ آ رہے ہوں اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے وجود میں ہو تو پھر نماز پڑھنے کے بعد افطار کر لے تو اسے ماہ رمضان المبارک میں یعنی روزے کے عالم میں نماز مغرب پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. دوسری ایک شرط جہاں افطار کرنے کے لیے بہتر ہے کہ جلدی فوراً کرے، اس کے برعکس وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی شخص یعنی اس کا احترام اتنا ہے کہ اگر کوئی روزے دار انتظار کر رہا ہے کہ آپ جب آئیں گے تو آپ افطار کریں گے تو آپ نماز سے پہلے اس کے ساتھ افطار کریں فوراً بیٹھ کر، تاکہ اس کے ساتھ ایک حق ادا ہو جائے، اس کے بعد میں جا کے نماز پڑھیں. ہمارے یہ غروب آفتاب جیسے ہی ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے تو آپ افطار کر لیں،
کوئی وجہ ہے, کوئی کام ہے, تو کم از کم کھجور کھا لیں, اپنا کام کر لیں. پھر صحیح, مناسب. اس سے آخر بتا دیں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بیمار روزہ نہ رکھیں, بیمار سے روزہ ساقط ہے, تو ان دس کیس بیمار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کہتے تھے وہ نزلہ ہو گیا ہے تو پھر تو وہ کہتے ہیں بیمار لگ رہے ہو یار بڑے, تو یہ والا بیمار بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے, یا کون سا بیمار ہے جو روزہ, بیمار کو ڈیفائن کیا کریں گے؟ بیمار سے مراد یہ ہے کہ اس کو اتنی بیماری ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی یا تو طاقت نہیں رکھتا, یا روزہ رکھ لے گا تو پھر اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, اس کو نقصان کا اندیشہ ہے. تو یہ رائے بعض اوقات انسان خود اپنے بارے میں پکی قائم کر لیتا ہے دیانتداری سے, اپنی سچویشن دیکھ کے, ورنہ پھر ڈاکٹر اس میں مشورہ دے گا کہ آپ کی جو طبیعت ہے وہ روزے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور یہ تھوڑی سی قید لگائی جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ حاذق ہونا چاہیے, اور آپ کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ ڈاؤٹ ہے تو آپ دوسرے ڈاکٹر سے بھی سیکنڈ اوپینین لے لیں. جب دو ڈاکٹر کہہ دیں یا 3 ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ نہیں رکھ سکتے تو اور کنفرم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن بہرحال خود بندہ بھی یہ سجیسٹ کر سکتا ہے اپنی صورتحال دیکھ کے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں, تو یہ جو نزلہ, زکام, ایک چھینک آ گئی, اس کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. اس میں بتا, وہ کہے جی مجھ سے نے کہا نا کو لگے کہ بیماری بڑھ جائے گا, یار کھانسی بہت ہو رہی ہے, روزہ رکھا تو تھوڑی اور ہو جائے گی, تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی وہ اتنا بیمار ہونا بھی ضروری نہیں کہ لندن جا کے علاج کروانا پڑے. ویسے اگر کوئی اس طرح سے بیمار ہے کہ اگر اس کو بیمار اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی وجہ سے اس کی بیماری جو ہے نا وہ اور طول پکڑ جائے گی اور اس کے لیے انبیریبل ہے, تو ایسی صورت میں اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اس کا فیصلہ اسے خود کرنا ہے, بینی و بین اللہ, اپنے اور اللہ کے درمیان. ڈاکٹر کی رائے نہیں بھی آئی, خود اس کو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کی رائے ایک اوپینین تو ہے اس کے لیے اور وہ میٹر کرتی ہے, لیکن یہ کہ ہر انسان کے لیے اس کی جو باڈی ہیلتھ ہے, اس کی جو اپنی سچویشن ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے تھوڑا سا بخار بھی اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث بن رہا ہے کسی بھی وجہ سے, اور فرض کیے اس کا روزہ رکھ لینا اس کے اس مرض کو طوالت دے دے گا, تو ایسی صورت میں اس کو روزہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کیے کہ ایک انسان ہے کہ جو برداشت کر سکتا ہے تو وہ پھر کر لے گا, کوئی بات نہیں, اپنا اپنا پیمانہ ہوگا. صحیح, اس طرح کے انشاءاللہ کوشش کریں گے, بہت سارے سوالات اور تیزی سے کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہم شامل کر سکیں. ٹیلی فون نمبر آپ کو بتا دیا گیا ہے, کوشش کریں گے ریپیٹ بھی کرتے ہیں اس کو, اس پہ آپ ویڈیو کی صورت میں یا آڈیو کی صورت میں سوالات بھیجیں, شارٹ پریسائز بھیجیں گے تو ہم اس کو زیادہ شامل کر سکیں گے سوالات کو. جو ٹویٹر ہینڈل ہے ہمارا وسیم بدامی, WASEMBADAMI, کوئی حرج نہیں ہے کبھی ٹویٹر پہ سیاسی بات کے علاوہ بھی کوئی بات کر لی جائے تو کیا مسئلہ ہے اس میں, اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, شرعی کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ اختلاف نہیں ہے کہ کوئی, ہاں اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا تمام مسالک کے نزدیک. آپ ٹویٹر پہ بھی سوال کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بریک کے بعد جو ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہے اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا,